السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم تمامی حضرات اپنے آقائے کائنات کی بارگاہ میں، وہ آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لعاب دہن سے جوڑنے والے آقا، آقائے انعامدار، مدنی کے تاجدار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم اور آپ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیں بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، شاعر کتنے اچھے انداز میں پکارتا ہے، کون ہوتا ہے کسی کا آنکھ مچ جانے کے بعد؟ کون ہوتا ہے کسی کا آنکھ مچ جانے کے بعد؟ اپنے منہ کو پھیرتے ہیں سب دم نکل جانے کے بعد۔ ارے کون ہوتا ہے کسی کا آنکھ مچ جانے کے بعد؟ اپنے منہ کو پھیرتے ہیں سب دم نکل جانے کے بعد۔ ایک اندھیری کوٹھری ہے پیارے تیرا اصلی گھر، ایک اندھیری کوٹھری ہے پیارے تیرا اصلی گھر، تجھ کو رہنا ہے وہاں پر سانس رک جانے کے بعد، تجھ کو رہنا ہے وہاں پر سانس رک جانے کے بعد۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تجھ کو رہنا ہے وہاں پر سانس رک جانے کے بعد۔ اور اے میرے پیارے عزیزو، دیکھ لو سب بھر کے جی، اے میرے پیارے عزیزو، دیکھ لو سب بھر کے جی، پھر نہ لوٹیں گے کبھی اب واپس چلے جانے کے بعد، پھر نہ لوٹیں گے کبھی اب واپس چلے جانے کے بعد۔ اور گل چڑھائیں گے لحد پہ جن سے یہ امید تھی، گل چڑھائیں گے لحد پہ جن سے یہ امید تھی، وہی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، وہی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد۔ آئیے محترم حضرات، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات بنا کر دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، یہ مکانات فنا ہو جائیں گے۔ دنیا والوں کو اپنی اپنی بلڈنگیں بنا کر دکھاتے ہیں، یہ بلڈنگیں فنا ہو جائیں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے محترم حضرات، سوال قبر پر حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جواب اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اسے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اس مردے کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، وہ مردہ لوٹنے والوں جب قبرستان میں دفن کر کر لوٹتے ہیں، وہ مردہ لوٹنے والوں کی پیروں کی آواز سنتا ہے، وہ مردہ لوٹنے والوں کی پیروں کی آہٹ سنتا ہے، وہ مردہ لوٹنے والوں کی پیروں کی آواز سنتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے والد تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے میرے عزیزوں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے میرے رشتہ داروں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آئے گی، تمہارے کانوں میں آواز نہیں آئے گی۔ وہ مردہ بولتا رہتا ہے، جب اس کو جب لوٹ کر آتے ہیں، وہ مردہ لوٹنے والوں کی پیروں کی آواز سنتا ہے۔ جب سب اس کو دفن کر کر لوٹتے ہیں، جب دو فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں، کتنے فرشتے تشریف لاتے ہیں؟ دو فرشتے تشریف لاتے ہیں، جن کا نام ہے منکر نکیر۔
دو فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں جن کا نام ہے منکر نکیر. ان کی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے, آنکھیں نیلی کالی ہوتی ہے, جن کے بدن سے آگ کی لپٹ نکلتی ہوتی ہے, جن کے بال سر سے پیر تک بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ مردے زمین چیرتے ہوئے قبر میں تشریف لاتے ہیں. مردے سے سوال کرتے ہیں, 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے من ربکا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینکا, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال اس طرح کرتے ہیں ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل, تو اس مرد کی شان اقدس میں کیا کہتا تھا. ایک عاشق رسول پکار اٹھے گا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو قدوس ہے, ہر چیز سے عیب ہے, ہر چیز سے پاک ہے. دوسرے سوال کا جواب اس طرح دیا جائے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے جو ہر مذہب سے اعلیٰ ہے, جو ہر مذہب سے پاک ہے. تیسرے سوال کا جواب اس طرح دیا جائے گا تو اس مرد کی شان اقدس میں کیا کہتا تھا. ایک عاشق رسول اس طرح جواب دے گا تو اس مرد کی شان اقدس میں کیا کہتا تھا. میں ان پر قربان, اے منکر نکیر کیا پوچھتے ہو. ایک مدت سے تمنا تھی کہ کاش موت آ جائے, کیونکہ سنتے ہیں سرکار مدینہ قبر میں تشریف لائیں گے اور زندگی بھر یہی گنگناتے رہیں گے. گلے گلشن گلزار ہوگا, گلے گلشن گلزار ہوگا, ہر پھول خوشبودار ہوگا. یہ موت تو بہانہ ہے ہم سب امتیوں کا, اس بہانے میرے سرکار کا دیدار ہوگا, اس بہانے میرے سرکار کا دیدار ہوگا. آج کے محترم حضرات, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان محشر کسے کہتے ہیں. میدان محشر کا دن کیا ہوگا. میدان محشر وہ ہے جس دن سب وہاں جمع ہوئیں گے. ارشاد الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. میدان محشر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار چیز کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے. یہ بلڈنگیں مکانات بنا کر دکھاتے ہیں, یہ سب فنا ہو جائیں گی, ٹوٹ پھوٹ کر سب فنا ہو جائیں گی. اے لوگو ذرا اپنے ذہن سے سوچو کہ میدان محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, میدان محشر میں کوئی کسی کی فریاد درس حال نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا, میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اتنی سخت گرمی ہوگی کہ گرمی کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے, پیاس کی شدت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. کس لیے بھاگ رہے ہوں گے. صرف ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے, ادھر ادھر ایک نیکی کے لیے بھاگ رہے ہوں گے. اسی طرح سے دوست دوست کو دیکھ کر بھاگے گا, باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی, بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی. اسی طرح سے دوست دوست کے پاس آئے گا اور کہے گا اے میرے پیارے دوست, اپنے دنیا میں کتنے پکے دوست رہتے تھے, آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے, اے میرے پیارے دوست تو مجھے ایک نیکی عطا فرما. دوست بھی انکار کر دے گا, میرا کوئی دوست نہیں تھا, میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. اسی طرح سے بیٹا باپ کے پاس جائے گا اور بڑی امیدیں لگا کے اپنے باپ کے پاس جائے گا, بڑے شوق سے اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میرے والد محترم, تم میرا وہی باپ ہے جو دنیا میں تم سے کچھ سوال کرتا تھا, آپ اسے کبھی رد نہیں بلکہ پورا فرما دیا کرتے تھے. اے میرے والد, میں آپ کی وہی لاڈلا بیٹا ہوں, میں آپ کا وہی لاڈلا بیٹا ہوں جسے تم دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتے تھے, میں آپ کی وہی اولاد ہوں جسے تم دنیا میں سب سے زیادہ جانتے تھے. اے میرے والد, میں تمہارا وہی لاڈلا بیٹا ہوں جسے تم دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتے تھے. اے میرے باپ, مجھ پہ کرم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے. اے میرے باپ, مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے, مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایک نیکی کے لیے بیٹا باپ کے پاس آ رہا ہے اور کہے گا اے ابا جان, مجھ پر کرم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے, مجھے ایک نیکی عطا فرمائیے, مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے. ابا جان, مجھے ایک نیکی عطا فرمائیے, آپ مجھے ایک نیکی عطا فرمائیے تاکہ میں جہنم کے داغتے آگ کے شعلوں سے آزاد ہو جاؤں, جہنم کے داغتے آگ کے شعلوں سے آزاد ہو جاؤں. ابا جان, آج مجھ پر آپ کرم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے, ایک نیکی عطا فرمائیے. باپ انکار کر دے گا کہ میرا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں تھا, میں تجھے نہیں جانتا ہوں, باپ انکار کر دے گا. بڑے افسوس کی بات ہے, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا پھر چلا جائے گا. اسی طرح سے بیٹی ماں کے پاس جائے گی, ماں بھی انکار کر دے گی,
اسی طرح سے باپ بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹا بھی انکار کر دے گا میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اے لوگوں اپنے ذہن سے سوچو، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ اپنے بیٹے کو مدرسہ بھیج کر مدرسے میں تعلیم حاصل کراؤ، نہ جانے تم اپنے بیٹے کو علم حاصل کراؤ گے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، نہ جانے وہی بیٹا، نہ جانے آپ کا وہی بیٹا جہنم کے داغتے آگ کے شعلوں سے آپ کو بچا لے، نہ جانے وہی بیٹا آپ کو ایک نیکی کی ضرورت نہیں آن دے۔ آپ کو ایک نہ ایک بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنانا ضروری ہے۔ اے لوگوں ذرا اپنے ذہن سے سوچو کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھی انکار کر دے گا، باپ بیٹے کے پاس جائے گا بیٹا بھی انکار کر دے گا، اسی طرح سے بیٹی ماں کے پاس جائے گی ماں بھی انکار کر دے گی اور بیٹی بھی انکار کر دے گی۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے لوگوں ذرا اپنے ذہن سے سوچو، ذرا اپنے دماغ سے سوچو، اگر تم نے اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیا تھا تو وہ آپ کو ایک نیکی کی ضرورت نہیں آن دیتا۔ اے لوگوں ذرا ذہن سے سوچو، آخرت کا منظر اپنے ذہن میں تو لاؤ، نہ جانے تم دنیا حاصل کرنے کے لیے کیسے کیا کر لیتے ہو، نہ جانے یہ دنیا ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، ہرگز نہیں رہے گی، بلکہ ارشاد الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم حضرات میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔